الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت معزز محترم سامعین کرام، رمضان المبارک برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے خاص یہ بخشش کا مہینہ رکھا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی بے پایا اور بے پناہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ایسا رحمتوں والا مہینہ کہ اگر کوئی بندہ ایک رکعت پڑھے تو 70 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر 1 روپیہ خرچ کرے تو 70 روپیوں کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ 11 مہینے کاٹنے کے ہیں اور 1 مہینہ بونے کا ہے۔ جس بندے نے اس مہینے اپنے آپ کو پکا کر نماز کے لیے، تہجد کے لیے تقوی اختیار کر لیا تو 11 مہینے اس کے لیے گزارنے آسان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس مبارک مہینے میں بہت اہم واقعات پیش آئے جس میں سیدہ طاہرہ مطہرہ عفیفہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ اسی مبارک مہینے میں شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ اسی رمضان المبارک میں غزوہ فتح کا واقعہ ہے اور اسی مبارک مہینے میں غزوہ بدر کا واقعہ ہے۔ 4 اہم واقعات ہیں اس مبارک مہینے میں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج غزوہ بدر کے بارے میں آپ کے سامنے وہ چند باتیں، چند جھلکیاں رکھوں کہ غزوہ بدر ایسی تاریخ، ایسی داستان حیات آپ کے سامنے رکھوں کہ چشم فلک نے وہ ایسے لوگ نہیں دیکھے، چشم فلک نے ایسی جماعت نہیں دیکھی، چشم فلک نے ایسی جماعت کا نظارہ نہیں کیا، چشم فلک نے اسلامی تاریخ پر ان کے جو کارنامے ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ ان کی مثال نہیں ملتی کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جانثار، وہ محبت کرنے والے، وہ جان لٹانے والے نبی کے رفقا، جنہوں نے خون دے کر اسلامی تاریخ کو، اسلامی کشتی کو سہارا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے
بدر کا معرکہ لڑا۔ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے 150 کلومیٹر دور بدر کے مقام پر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک مقام تھا روحہ، وہاں پہنچ کر حضرت ابو البابا بن منذر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ کا قائم مقام حاکم بنایا اور مدینہ منورہ میں بھیج دیا کہ تم وہاں چلے جاؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کا سبب یہ بنا، قریش مکہ کا ایک قافلہ، تجارتی قافلہ جو ابو سفیان بن حرب کی قیادت میں شام جا رہا تھا، اس قافلے میں لاکھوں دراہم کی مالیت، مال و اسباب اونٹوں سے لدا ہوا وہ جا رہا تھا۔ مسلمانوں کو اس بات کا بخوبی علم تھا کہ قریش مکہ نے مسلمانوں پر جان لیوا، مہلک جان لیوا ظلم و ستم کیا ہے، مسلمانوں پر بہت ظلم کرتے رہے ہیں، اور اگر یہ قریش مکہ معیشت کے لحاظ سے اگر مضبوط ہو گئے، سبحان اللہ، اگر ان کی مالی حالت بہتر ہو گئی تو مسلمانوں پہ اور ظلم کریں گے، اسلام کا نام مٹانے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے بہتر ہے حفظ ما تقدم کے اصول کے مطابق اپنی حفاظت کی جائے، مسلمانوں کی حفاظت کی جائے۔ تو اس قافلے کو روکنے کے لیے مسلمان بیدار ہوئے، اس قافلے کو روکا جائے، یہ قافلہ ہم شام جانے نہ دیں، لیکن مسلمان اس پر حملہ نہ کر سکے، وہ بچ نکلا۔ پھر مسلمان اس انتظار میں تھے کہ وہ واپس کب آئے اور اس کو ہم نیست و نابود کر دیں، اس کو ختم کر دیا جائے، ان کے مالی حالات کو تباہ کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں پہ حملہ نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ واپس آنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1313 صحابہ کو لیا، جس میں سے 60 صحابی بلکہ 114 صحابی مہاجرین تھے، باقی تمام صحابہ انصار تھے۔ سبحان اللہ، ان تمام صحابہ کو ساتھ لیا اور غزوہ بدر کی طرف نکل پڑے۔ ابو جہل کو خبر ملی، ابو جہل نے کیا کیا کہ قریش مکہ کو ایک پیغام بھیجا کہ اس طرح کریں کہ ہمارے اوپر صحابہ کرام حملہ آور ہونے والے ہیں، آپ سواریوں سمیت ہتھیار ساتھ لے کر، تیر اور نیزے ساتھ لے کر وہاں مکہ سے نکل پڑے، بدر کی طرف آ جائیں۔ تقریباً 1000 سپاہی ان کے نکلے، نیزے لیے، ڈالیں لی، انہوں نے ہتھیار لیے اور نکل پڑے وہاں سے۔ ادھر سے صحابہ کرام کا قافلہ تھا، راستے میں تھا، بدر کی طرف جا رہا تھا، اور صحابہ کرام کو جب خبر ملی ابو جہل یہ سازش چل رہا ہے، تو صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کیا کرنا چاہیے۔ مہاجرین کے سرخیل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 جرنیلوں نے صحابہ کرام میں کھڑے ہو کر خطاب کیا اور صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں جان دینے کا وہ جذبہ اور ہمت عطا کی، وہ ان کو یقین دلایا، مجاہدانہ تقریریں کی۔ اسی مجلس میں ایک صحابی تھے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم قوم موسیٰ جیسی قوم بیوقوف قوم نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، تو وہ کہنے لگے نہیں نہیں موسیٰ تو جا اور تیرا خدا لڑے، ہم نہیں لڑتے، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں۔ تو صحابی کہنے لگے کہ ہم ان جیسی قوم نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے دائیں بائیں ہم کھڑے رہیں گے، آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے رہیں گے اور جہاد میں لڑیں گے۔
اور یہ قافلہ روانہ ہوا۔ پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا، انصاری صحابہ سے مشورہ لیا۔ انہوں نے فرمایا، سعد بن معاذ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم تو وہ لوگ ہیں آپ کی زبان مبارک سے لفظ نکلنے کی دیر ہے، آپ حکم کریں، آپ کٹنے کا حکم کریں کہ ہم کٹ جائیں گے، آپ جہاد میں سمندر میں کودنے کا حکم کریں گے ہم سمندر میں کود جائیں گے، آپ جہاں کہیں گے وہاں چلے جائیں گے، آپ غمات جیسی جگہ تک پہنچنے کے لیے کہیں گے ہم وہاں چلے جائیں گے، آپ حکم تو کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد خوشی ہوئی اس وجہ سے۔ پھر انصاری صحابہ کے مشورے کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام کنارے پر ایک جگہ ہے، وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں سے وہ ابو جہل کی قیادت، وہ کفار جو ہے مشرکین مکہ، وہ بدر میں آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ ادھر سے یہ آ کے کنارے پہ بیٹھے ہیں۔ اب انہوں نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بنایا جسے عربی زبان میں عریش کہتے ہیں۔ وہ ایسا خیمہ تھا کہ جس کا چھت نہیں ہے، درخت کے پتوں اور درخت کی ٹہنیوں کے ساتھ اس کے چھت کو بنایا، اور اس کے آگے جو اس کا دروازہ تھا خیمے کا، اس کے آگے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور چوکیدار کھڑا کر دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعد، اندر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی بندہ بغیر اجازت کے اندر نہیں آ سکتا، لیکن سیدنا صدیق اکبر آئیں تو بغیر اجازت کے اندر آنے دینا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں موجود ہے، اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، شام کا وقت ہے، صبح ارادہ ہے جنگ کرنے کا، اور رات کے وقت اللہ کے نبی نماز پڑھنے لگے، عشاء کی نماز پڑھنے لگے۔ اتنا لمبا سجدہ، سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی کو خیمے میں دیکھوں تو اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں، نماز سے فارغ ہو گئے۔ کہتے میں گیا تو اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، میں تھوڑی دیر بعد پھر گیا، پھر اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے، پھر میں تھوڑی دیر بعد گیا تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، پھر میں نے انتظار کیا، اس کے بعد دوبارہ میں خیمے میں گیا، اللہ کے نبی پھر سجدے میں ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ اللہ کے نبی کا اتنا لمبا سجدہ، یہاں تک کہ تہجد کا وقت آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے قریب ہوا کہ میں دیکھوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں قریب ہوا تو اللہ کے نبی زاروں قطار رو رہے تھے، اور اتنے آنسو کہ میں نے کبھی نہیں دیکھے، اور اندر جو ہے وہ کوئی چٹائی نہیں بچھائی، پتھروں کے اوپر سر رکھا ہوا ہے، سنگریزے پہ سر رکھا ہوا ہے، زاروں قطار رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے قریب ہو کے سنا، اتنے اللہ کے نبی کے آنسو آئے، اتنے روئے کہ قریب کے پتھر سارے جو تر ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں نے کان لگا کر اللہ کے نبی کے پاس وہ الفاظ سنے کہ اللہ کے نبی کیا مانگ رہے ہیں، تو میں نے یہ الفاظ اللہ کے نبی کو بار بار دہراتے سنے۔ فرمایا کہ اللہم ان تغلق ہذہ العصابہ، اے اللہ میں ساری زندگی کی مال و دولت، ساری زندگی کی کمائی آپ کے در پہ رکھتا ہوں، آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ اللہم ان تغلق ہذہ العصابہ، اگر یہ میری مٹھی بڑھ جماعت، اگر یہ میری چھوٹی سی جماعت، اگر یہ آج ہلاک ہوگی 1313 اور وہاں مقابلے میں 1000 ہے، اگر یہ 1313 ہلاک ہو گئے تو فرمایا کہ لا تعبد فی الارض، پوری زندگی پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر یہ لوگ شہید ہو گئے، اگر یہ لوگ دنیا سے چلے گئے تو پھر پوری زندگی کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی توحید کا نام لینے والا نہیں ہوگا، کوئی رسالت کا ڈنکا بجانے والا نہیں ہوگا، دنیا میں کونے کونے میں اسلام کا پیغام کو لے کر جانے والا کوئی نہیں ہوگا اگر تم نے آج ان کو ہلاک کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے بار بار الفاظ تھے، زاروں قطار رو رہے تھے، اللہ کے آگے دعائیں کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَعَزِ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہاری اس وقت مدد کی، بدر کے میدان میں اس وقت مدد کی کہ انتم عَزِلَّہ، جس وقت آپ بے سر و سامان تھے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، کوئی سامان نہیں ہے، کوئی جائیداد نہیں ہے، اور لڑنے نکل پڑے ہیں۔
کیوں؟ اللہ کے نبی کا حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن سکو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، پھر یہ قافلہ روانہ ہوا۔ اب 16 رمضان المبارک میں دونوں قافلے پڑاؤ ڈال چکے ہیں لڑنے کے لیے۔ 17 رمضان المبارک میں ان کی صف بندی ہوئی، اب لڑنے کا موقع آیا۔ اب ہوا یہ کہ جب صحابہ کرام ادھر سے آئے، ادھر 1313 ہے، ادھر سے 1000 ہے، مقابلہ بنتا نہیں ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ وہ لوگ ہیں، قرآن نے ان کی تعریف کی ہے، قرآن کی ان کی عظمت بیان کی ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ سب سے پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار۔ مہاجرین صحابہ 114 تھے، باقی صحابہ انصار تھے، یہ صحابہ لڑنے کے لیے نکلے۔ اب ہوا یہ کہ صحابہ کرام کی جب جنگ ہوئی، دو صحابی تو آپس میں بھائی تھے، حضرت معاوض و حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ حضرت معاذ بن عمر بن جموح ایک صحابی ہے، ان کے ساتھ یہ مدد کرتے ہوئے یہ دونوں بھائی زخمی ہوئے۔ ان میں ایک جو بھائی تھا حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کندھے پہ کسی نے تیر مارا، نیزہ مارا، جس کی وجہ سے ان کے بازو لٹک گیا۔ یہ صحابی پھر بھی لڑتے رہے اور کفار کے سامنے ایک ڈھال بن گئے، دیوار کی طرح لڑتے رہے۔ پھر حضرت معاوض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بازو کو لیا، اپنے پاؤں کے نیچے دیا، اس کو جھٹک دیا، اتار دیا، ساتھ سے کندھے سے اپنا بازو اتار دیا۔ اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو جہل کا کیا بنے؟ ابو جہل کہاں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرنے لگے، دیکھا تو ابو جہل کے ابھی زندگی کے آثار باقی تھے، ابھی اس کو موت نہیں آئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پہ چڑھے اور سینے کے چڑھ کے وہ خنجر نکالا اور اس کی گردن نکال دی، اتار دی، ساتھ اس کی گردن اتار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے قدموں میں ڈال دی اور فرمایا کہ ھذا رأس عدو اللہ ابی جہل، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی اعز الاسلام و اہلہ، اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل اسلام کی عزت کو باقی رکھا، اللہ تعالیٰ اسلام اور اہل اسلام کی عزت عطا فرمائی۔ اور یہ ابو جہل کا قتل ہونا یہ کفار کی طرف سے سب سے بڑی ان کو موت تھی کہ ان کا بڑا سردار وہ قتل ہو گیا۔ اب ان کا کافی زیادہ حوصلہ ٹوٹ گیا، جذبہ ختم ہو گیا، لیکن امیہ ابن خلف مکہ کا سردار یہ ابھی زندہ تھا، یہ ابھی باقی تھا، یہ امیدیں کفار مکہ کی باقی تھی کہ ہمارا سردار ابھی موجود ہے۔ پھر صحابہ کرام آگے بڑھے، لیکن بات یہ تھی ادھر سے تو ادھر 1313 تھے، وہاں مد مقابل تھے وہ 1000 تھے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے مدد کی، اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ فرمایا کہ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کہ جب یہ مومنین سے بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس تو لڑنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ہم کیسے لڑیں گے، یہ کیسے ختم ہوں گے؟ فرمایا کہ ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے آسمان سے اتارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صحابہ کہ جن کی تعریف قرآن کرے، وہ صحابہ جن کی عظمت، قدر و منزلت کو قرآن بیان کرے، ان کے لیے آج اور اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں کہ یہ صحابہ کہ جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ نعوذ باللہ صحابہ کرام نے خلافت کے لیے، منصب کے لیے جو نہ جنگ لڑی، اس صحابہ کے لیے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اگر یہ دنیا سے چلے گئے تو پھر تمہارا اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑا کے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، 3000 فرشتے، وَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا يَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور
جب اللہ تعالیٰ کی راہ کے لیے جب تم صبر کرتے ہو، تقوی اختیار کرتے ہو، تو پھر کیا وہی تو من فوری حاضہ، پھر اللہ تعالیٰ کی اچانک مدد آتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا. اور یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. اللہ تعالیٰ نے 5000 صاحب نشان فرشتے اتارے، اچانک اتارے سبحان اللہ. ان صحابہ کرام کی مدد کے لیے. پھر جب آسمان سے فرشتے اترے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جبرائیل جلدی جا صحابہ کی مدد کے لیے. پھر جب آسمان سے فرشتے اترے تو اس وقت دیکھا کہ کفار کی گردنوں کی لائنیں لگی ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگے ہیں، کفار قتل ہوتے جا رہے ہیں. صحابہ کرام نے وہ نظارہ دیکھا کہ جب کفار کی لاشیں پڑی تھی، 70 کفار کو اسی وقت قتل کر دیا اور 70 کفار کو اس وقت قیدی بنا لیا. جو صحابہ کرام کی تعداد تھی وہ 14 صحابہ جو ہے اس جنگ بدر میں شہید ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ایسی مدد جو ان کی مدد کی. پھر امیہ بن خلف آ گیا. امیہ بن خلف وہ بےایمان اور بدبخت انسان ہے جس نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو ظلم و ستم سے گزارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو اس بندے نے بڑی تکلیفیں دی، اور صحابہ کرام نے پھر ایسا اس کا جو نا وجود کو، اس کے جسم کو چھلنی کر دیا. پھر باقی جو بچ گئے وہ دوڑنے پہ مجبور ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ایسی فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد. اور ایک حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے. اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھو. ان سے تلوار ٹوٹ گئی، دوران جنگ تلوار ٹوٹ گئی. تو اللہ کے نبی کو خبر ملی، اللہ کے نبی نے کھجور کے درخت کی شاخ ان کے ہاتھ میں پکڑائی، وہ تلوار بن گئی. اس تلوار اس شاخ سے لڑتے رہے. اسی طرح ایک اور صحابی رسول ہے حضرت سلمہ بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ غزوہ بدر کے موقع پر اسلام قبول کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن تاب جو ہے درخت تھا کھجور کا، اس کی شاخ ان کے ہاتھ میں دی، وہ بھی تلوار بن گئی. پھر ایک اور یہ کتنی سن میں، سن 2 ہجری میں جو ہے نا یہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ بدر. لیکن وہ صحابی جس کے حضرت سلمہ بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے ہاتھ میں وہ شاخ دی تھی تو کھجور کی جو تلوار بن گئی تھی، سن 14 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے. اس وقت بھی ان کے ہاتھ میں وہ تلوار تھی، وہ کھجور کی شاخ تھی جو تلوار بن گئی. قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. یہ وہ لوگ ہیں. کلمہ پڑھنے کی باری آئی تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا میرے دوست حضرت محمد نے کہا ہے کہ میں نبی ہوں، کوئی دلیل ہی نہیں مانگی، بڑا کہ میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بغیر دلیل کے، بغیر مطالبے کے کلمہ پڑھنے والے یہ صحابہ ہیں. آج صحابہ کرام کی گستاخی کی جاتی ہے، ان کی توہین کی جاتی ہے. یہ جن کی قرآن کہہ رہا ہے والسابقون الاولون، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے کی باری آئی تو سب سے پہلے آگے، جنگ لڑنے کی باری آئی، مال دینے کی باری آئی تو سب کچھ لٹا دیا. ایک صحابی تھے، انصاری صحابی حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ پریشان ہے، بے حال ہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم پریشان کیوں رہتا ہے؟ فرمایا کہ ہجرت سے پہلے جب ہجرت کرنے والے تھے، ہم مکہ سے مدینہ جانے والے تھے، تو ہجرت 1.5 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی. میری ایک بیوی تھی، ایک بچہ تھا. جب آپ کا حکم ہوا کہ اللہ کے حکم سے ہم نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے، میں نے اپنی بیوی اور بچے کو ساتھ لیا تو مدینہ سے نکلنے لگا تو ابو جہل نے پکڑ لیا. فرمایا کہ نہیں، یہ بیٹی مکہ کی ہے، یہ بچہ مکہ کا ہے، ادھر ہی رہے گا، تو جانا ہے تو جا سکتا ہے لیکن ان کو جانے کی اجازت نہیں ہے. وہ ہجرت سے پہلے میری بیوی، ابھی مجھے وہ بچہ یاد آتا ہے، اس لیے میں دکھ اور پریشان ہوں. میں چاہتا تو اپنی بیوی اور بچے کے لیے رک سکتا. میرا چھوٹا سا بچہ تھا، میں دیکھ رہا تھا جب میرے ہاتھوں سے وہ نکل گزر جا رہا تھا تو میں اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ جو ہے نا مدینہ جا رہا تھا. میں اس وقت رک سکتا تھا کہ خیر ہے اللہ کے نبی کو حکم ہے، لیکن میں نے اپنا بچہ چھوڑ دیا، اپنی بیوی چھوڑ دی.
آج تک مجھے نہیں وہ ملے، لیکن میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یا مدینہ آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے یہ کام جو کیا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں قیامت تک تیری جو ہے نا مدد کرے گا، اور قیامت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تجھے مال و مال کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں اس نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کا حکم آ گیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ ایک صحابی ہیں مہاجرین، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی عجیب واقعہ ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ ہجرت کرو مدینہ کی طرف، تو یہ صہیب رومی وہ تھے کہ جو روم سے آئے تھے، اور ایک عیسائی تھے، پہلے غلامی میں آئے، کلمہ پڑھا، آزاد ہو گئے۔ انہوں نے کچھ کمایا، اپنی حویلی بنا لی، کاروبار شروع کیا، کچھ مکہ میں کام وغیرہ شروع کیا۔ تو جب اعلان ہوا کہ ہجرت کرنی ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ یار جانا تو ہے، میں اپنی حویلی کو بیچ دیتا ہوں، کاروبار جو ہے ادھر ادھر بیچ دیتا ہوں اس کو، اس کے بعد میں ہجرت کرتا ہوں۔ تو اس وقت بھی ابو جہل نے پکڑ لیا، نہ، تیرا مال بھی ادھر رہے گا اور تیری حویلی کاروبار بھی ادھر رہے گا، تو جا رہا ہے تو جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے سب کو چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے نبی کو نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر القرون کرنی، میرا جو زمانہ ہے، قرن، قرون یہ قرن کی جمع ہے، اور قرن کہتے ہیں زمانے کو، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور قرن میں دیکھو تو 4 حرف ہیں، قاف، را، نون، یا، قرنی۔ حضرت بکر صدیق کو دیکھو تو صدیق کے آخری جن کا ان کا نام ہے، ان کے آخر میں قاف آ رہا ہے، اس سے مراد ابو بکر صدیق ہے۔ اور را کو دیکھو تو عمر کے لفظ کے آگے، عمر کے نام کے آگے را آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نون کے دیکھو تو عثمان کے نام کے آخر میں نون آ رہا ہے۔ یا کو دیکھو تو علی کے نام کے آخر میں یا آ رہا ہے، کرنی، یعنی ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو زمانہ ہے وہ بہترین زمانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ مہاجرین صحابہ ہیں کہ ابو بکر صدیق سے جب اللہ کے نبی نے مال مانگا، اگر یہ منصب کے لیے ہوتا، اللہ کے نبی نے مال مانگا اور ابو بکر صدیق نے سارا مال دے دیا، دوسری مرتبہ مانگا پھر مال دے دیا، تیسری مرتبہ مانگا، چوتھی، حتیٰ کہ 5ویں دفعہ مانگا، حضرت عمر کہتے کہ میں ہر دفعہ یہ کوشش کرتا رہا کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے گزر جاؤں، آگے نکل جاؤں، میرا مال زیادہ ہو جائے۔ اور اب عمر سے پوچھا، عمر کتنا سے مال آئے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آدھا لے آئے ہو، آدھا چھوڑا ہے۔ صدیق سے پوچھا گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ یہ نہیں پوچھا کیا لے کے، فرمایا گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا کہ یا اللہ کے رسول، اللہ اور اللہ کے رسول کو گھر چھوڑ کر آیا ہوں اور کوئی چیز نہیں کرا۔ 5ویں دفعہ اللہ کے نبی نے مال مانگا تو رات کا وقت اب بےتابی بے چینی سے دیواروں پہ ہاتھ مار رہے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ پوچھتی ہیں تو کیا ہوا اس وقت آپ بے چین رات کے وقت؟ فرمایا کہ اللہ کے نبی نے مال مانگا، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، سلائی کرنے والی سوئی ملی وہ لے کے جو ہے نا اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے۔ اگر یہ منصب کے لیے لڑتے جو ہے نا، یہ سب سے بڑے تاجر تھے، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس پہ سب کچھ لٹا دیا۔ اگر یہ منصب کے لیے ہوتے، خلافت کے لیے ہوتے تو ایک سوئی نہیں کر چھوڑی تھی۔ جب ہجرت کرنے لگے تو ابو بکر صدیق سے کہا اللہ کے نبی نے، دونوں ساتھی ہیں ہر جگہ پہ، صدیق، عمر اور اللہ کے نبی اکٹھے، آج تک روزے میں اکٹھے سوئے۔ ابو بکر صدیق سے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ میں نے ہجرت کرنی ہے مدینہ کی طرف، تو میرے ساتھ چلے گا، میں تیرے ساتھ ہوں گا، تو میرے ساتھ ہوں گا۔ تو مدینہ کی طرف نکل پڑے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، حضرت عمر نے کیا کہا، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، فرمایا کہ اول من اسلم اعلانیۃ فهو عمر، عمر وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے اسلام جو نا اعلان اسلام کو قبول کیا۔ فرمایا کہ اول من آذن فی الکعبۃ فهو عمر، عمر وہ شخص ہے کہ جس نے سب سے پہلے کعبہ میں اللہ کا نام بلند کیا۔
فرمایا کہ اول من ہاجر اعلانیۃ فهو عمر، عمر وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے علی الاعلان ہجرت کی۔ اور یہ الفاظ بولتے ہوئے کہا، او ابو جہل، او عتبہ اور شیبہ، یہ سن لے، یہ نہ سمجھنا کہ خطاب کا بیٹا کل جو ہے نا وہ چھپ چھپاتے چلا گیا ہجرت کر کے، میں اعلان کر رہا ہوں کہ تم میرے راستے میں آ۔ سرداران مکہ کو للکارا حضرت عمر نے، فرمایا کہ کل میں جا رہا ہوں ہجرت کرنے، کسی بچے نے ماں کا دودھ پیا تو میرا راستہ روکے، اگر اس کے بچے یتیم نہ کر دیے، اس کی بیوی کو بیوہ نہ کر دیا تو عمر کا نام خطاب کا بیٹا نہ کہنا۔ میں کل جا رہا ہوں ہجرت کرنے، ہمارا اعلان کہتا ہوں، ابو جہل کو بھی کہتا ہوں، عتبہ کو کہتا ہوں، شیبہ کو بھی کہتا ہوں کہ میرا راستہ روک کر دکھائے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے علی الاعلان ہجرت کی ہے۔ اور صحابہ کی آپس میں محبت دیکھو، آج انٹرنیٹ پہ مرزا محمد انجینئر، ڈاکٹر جوید احمد غامدی، سہل ادیم، یہ ایسے لعنتی اور بے ایمان ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کے مشاجرات صحابہ کو زیر باس لا کر صحابہ کرام اور امت مسلمہ کے اندر جو نا فتنہ بازی پیدا کر دی ہے، صحابہ کرام کو مشکوک کرنا شروع کر دیا کہ صحابہ کرام میں تو آپس میں لڑائیاں تھیں، حضرت علی حضرت معاویہ کی تو لڑائی ہوئی تھی۔ ایسے نزاع کے واقعات لا کر زیر باس لا کر امت مسلمہ کے دماغ اور دل میں، امت کے مسلمہ کے بچوں کے اندر صحابہ کرام کی نفرت بٹھانا شروع کر دی۔ آج نوجوان نسل مستند علماء کو چھوڑ کے، وہ مرزا محمد انجینئر جس نے ایک دن مدرسے نہیں لگایا، وہ صحابہ کرام بیٹھ کے کہتا ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف دشمنان صحابہ نے اتنا کام نہیں کیا جتنا میں نے صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہم کہہ کر کام کیے۔ یعنی وہ صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتا ہے، لیکن کیا ہے، صحابی کو رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے اتنا دشمنان صحابہ نے علی الاعلان گالی نکال کے کام نہیں کیا جتنا میں نے رضی اللہ عنہ کہہ کر کیا ہے۔ ڈاکٹر جوید احمد غامدی کا نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد اگر قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا تو کوئی نہیں، مسلمان ہے۔ ہمارے پاکستان کے چیف جسٹس نے المورد اس کے رسالے کا اسے حوالہ دیا ہے۔ اس بے ایمان کے اسلام سے کیا تعلق ہے کہ جس نے اسلام کے نام پہ قادیانی کو مسلمان قرار دے دیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا مرزا قادیانی نے، تو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ 1973 اور 74 کا قانون کہتا ہے کہ قادیانی کا کافر ہے۔ اسی طرح امام اہل سنت مولانا محمد سرفراز کا صفدر ہمارے مسلک کے دیوبند کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کے پوتے عمار خان ناصر بے ایمان ہے۔ اس بندے نے بھی، وہ ڈاکٹر جوید احمد غامدی کے ساتھ کام کرتا ہے، وہ بھی نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اتفاقی مسئلہ ہے۔ مزید ایسے بیانات سننے کے لیے ڈسکس اکیڈمی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں، جس سے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے گی۔